تو محترم سامعین، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی خدمت انجام دی، حضور کی پہرے داری کی، آپ نے محافظت کا کام انجام دیا، اور میرے سرکار سید عالم علیہ السلام کے جب قریب آ گئے عمر، حضور نے عمر کو دیکھا، عمر نے حضور کے چہرے نورانی کو دیکھا، چہرے انور کو دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کیسے آنا ہو گیا، کیسے آئے؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی غلامی کا پٹا پہننے کے لیے آیا ہوں، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، آپ کے دامن سے وابستہ ہونے آیا ہوں۔ تو میرے سرکار اتنا خوش ہوئے آقا کہ خوش ہو کر کے میرے آقا نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند کرنے والی میرے آقا کی ذات ہے۔ جب میرے آقا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، میرے آقا خوش ہو گئے، کیونکہ میرے آقا نے دعا مانگی تھی عمر کے لیے، کیونکہ حضرت عمر کا دبدبا کافی اچھا تھا، لوگ ڈرتے تھے آپ کا نام سن کر۔ میرے آقا نے یہی تو دعا کی تھی، اللہ عمر کو توفیق دے اسلام کی، تاکہ عمر کے ذریعے اسلام کو شوکت ملے، اسلام کو اور بلندی ملے۔ حضرت عمر جب ایمان لے آئے تو اب نئی طاقت، نئی قوتیں اللہ کی طرف سے حاصل ہو گئیں۔ اب میرے آقا کے سامنے آ کر کہتے ہیں حضرت عمر یا رسول اللہ علیہ السلام، سنا ہے کہ آپ جب کعبۃ اللہ شریف تشریف لے گئے تھے تو ابو جہل نے مزاحمت کی، بہت برا بلا کھا آپ کو۔ میرے آقا چلیے آج عمر آپ کے دامن سے وابستہ ہو کے چلے گا، آج صحن کعبہ میں نماز ادا ہوگی۔ کون مائی کا لالت کو نماز سے روکتا ہے؟ عمر اس کو دیکھ لے گا۔ چلیے آپ، میرے آقا بھی چل پڑے، نماز ادا ہوئی باضابطہ جماعت کے ساتھ۔ ابو جہل اس کے حواری دیکھ کے ہاتھ ملتے رہ گئے، ہمت نہ ہو سکی روکنے کی، کیونکہ دیکھ لیا انہوں نے عمر بھی ان کے دامن میں آگے چکے ہیں۔ حضرت عمر کا دبدبا ایسا تھا کہ کوئی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا، کوئی زبان نہیں کھولتا تھا۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابو جہل کے متعلق سنا کہ ہمارے آقا کو یہ برا کہتا ہے، ہمیشہ تانا مارتا ہے، جملے کستا ہے۔ تو جب یہ سن لیا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہ ابو جہل کے پاس گئے، اپنے لوہے کی تلوار کا مٹھ اس کے سر پر ایسا مارا ابو جہل کے کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ ہمت نہ ہوئی کچھ کہنے کی، اس کو کہنے لگا ابو جہل کہ ان کو کچھ مت بولو، چھوڑ دو ان کے حال پر۔ یہ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شان صحابیت۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجئے، پرہیزگاری پیدا کیجئے، محبت رسول کا چراغ روشن رکھیے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ رہیے۔ یہ کیا دنیا ہے، ارے وہ زندگی کتنی اچھی زندگی ہے جو حضور کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ قسم خدا کی، راز الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور مفتی اعظم کے بہت ہی پسندیدہ مریدوں میں سے تھے، کہتے ہیں کہ ان کے قدموں میں یعنی کس کے؟ سرکار کے قدموں میں، ان کے قدموں میں موت و حیات دونوں ہیں، زندگی بھی ہے موت بھی ہے سرکار کے دو قدموں میں۔ پھر کہتے ہیں شاعر راز الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قدموں میں موت و حیات دونوں ہیں، ان پہ مرنے میں عجب لطف کا جینا دیکھا۔ جو حضور کی محبت میں مر جاتے ہیں زندگی پا لیتے ہیں، اور بڑے مزے کی زندگی ہوتی ہے وہ۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، تم ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں صریح آیت میں حیات شہداء کا ذکر فرما دیا۔
لیکن کچھ ایسے ناپکار لوگ بھی ہیں ذاکر نائک کی طرح جو شہیدوں کی زندگی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ قیامت میں زندہ ہوں گے۔ ارے کہاں یہ ذکر قرآن میں ہے کہ قیامت میں زندہ ہوں گے شہید؟ رب تعالیٰ نے تو فرمایا وہ تو زندہ ہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں۔ جو کافر ہوگا، جو حیات شہداء کا انکار کرے گا، مسلمان الحمدللہ اللہ کے کلام پر یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، وہ شہیدوں کی زندگی کا انکار نہیں کر سکتا، کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو بات کہنے کے متعلق تھی کہ مت کہو مردہ ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ زندہ ہیں۔ کہ قرآن پاک میں ایک آیت اور ہے جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم ہرگز خیال بھی نہ کرنا، خیال میں بھی یہ بات نہ لانا۔ کون سی بات؟ کہ شہید مردہ ہو چکے ہیں، نہیں، وہ زندہ ہیں۔ سوچنا بھی نہیں ایسا۔ دیکھو کتنی احتیاط ہمارے لیے بتائی گئی، نہ زبان سے مردہ کہنا ہے، نہ دماغ میں مردہ سوچنا ہے۔ کہنے پر بھی پابندی، سوچنے پر بھی پابندی، اتنی وضاحت کے ساتھ حکم قرآن میں موجود ہے۔ پھر بھی یہ منکرین قرآن، منکرین احادیث نبویہ جو حیات شہداء کا انکار کر رہے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ محترم دوستو، کافروں کا یقین ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے نا، ان کا بھی یقین ہے کہ شہید زندہ رہتے ہیں، ولی زندہ رہتے ہیں۔ تبھی تو ولی کے آستانے پر، شہیدوں کے آستانے پر جہاں مسلمان حاضر ہوتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی چلے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ مردہ سمجھ کے آتے ہیں؟ نہیں، وہ جانتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں قبر میں سے ہم کو، ہمارے معروضات کو سنتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کا بھی یقین ہے ایسا۔ لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا مردود، اس کو یقین نہیں ہے شہید زندہ ہے، وہ تو کہتا قیامت میں زندہ ہوں گے۔ کہاں ذکر قرآن میں موجود ہے کہ قیامت میں زندہ کیے جائیں گے؟ ارے قیامت میں تو سبھی زندہ کیے جائیں گے۔ عام جنرل انسان جو کلمہ پڑھا وہ بھی زندہ کیا جائے گا، جو نہیں پڑھا وہ بھی زندہ کیا جائے گا۔ وہ تو حساب کتاب کا دن ہے، اللہ پاک سب کو جمع کرے گا حشر کے میدان میں، سب کو زندگی دی جائے گی، سب زندہ ہوں گے اس دن۔ لیکن یہ شہیدوں کے تعلق سے فرمایا گیا قرآن میں، جب یہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو ان کو مردہ مت بولنا ہے، زندہ ہے۔ سوچئے ذرا کتنا صاف حکم ہے، پھر بھی اس کمبخت کے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ قسمت کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ جہنم رسید ہونا ہے نا، تبھی تو ایسی باتوں کا انسان انکار کرتا ہے۔ اور جو جنت کی بہاروں میں جانا چاہتا ہے وہ حیات شہداء کا مقر ہے۔ مقر کے معنی اقرار کرنے والا، منکر نہیں ہے، مقر ہے، اقرار کرتا ہے کہ بے شک اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت کا جام نوش کیا وہ زندہ ہیں۔ بولو زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نبی بھی زندہ ہیں، صدیق بھی زندہ ہیں، شہید بھی زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نکھرا ہوا عقیدہ، یہ سب زندہ ہیں۔ اور جو ان پر یقین رکھتے ہیں، ان پر جو کامل بھروسہ رکھتے ہیں، ان کی حیات کے ہمیشہ اقرار کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان اقرار کرنے والوں کو بھی مرنے کے بعد قبر میں محفوظ رکھتا ہے۔ عام مسلمان ہیں لیکن مرنے کے بعد سینکڑوں سال گزر گئے لیکن قبر میں وہ بھی موجود ہیں، نہ دیمک لگی، نہ کیڑا لگا، نہ مکوڑا لگا، نہ ان کا کفن میلا ہوا، کفن تک میلا نہیں ہوا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ایسی قبر اورنگ آباد میں کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، پلر ڈالنے کے لیے جب زمین کھودی گئی تو بازو میں قبرستان تھا، پرانا قبرستان ہے، قبر کھل گئی، مٹی سرک گئی تو دیکھا واقعی اندر کفن چمک رہا ہے، کفن چمک رہا ہے، حالانکہ وہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانی قبر ہے، قدیم قبرستان ہے وہ۔ اب اس قبرستان میں ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی موجود ہے جس کی قبر میں وہ موجود ہے، اور اس کی حیات کی علامت یہ ہے
کہ اللہ پاک نے اس کو محفوظ فرما دیا قبر میں، اور نہ اس کا کفن میلا ہوا، نہ اس کے کفن کو دھکا لگا۔ آدمی ایک ہفتہ کپڑا پہنتا ہے، صاف کپڑا، میلا ہو جاتا ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ شان ہے غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ لہذا مسلمانوں، ہم کو اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے انشاءاللہ عقیدہ درست رکھنا ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر ہماری آپ کی سب کی بخشش ہونے والی ہے۔ جس کا عقیدہ سلامت ہے، جس کا عقیدہ سچا ہے، جو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر گامزن ہے اور اس پر یقین پیرا ہے، تو یقین جانیے اس کے لیے نجات ہے، بخشش ہے، جنت کی بہاریں ہیں۔ اور جو ان تمام باتوں کا انکار کر دے، یقیناً اس کے لیے جہنم کے سوا اور کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر ہمارا یقین کامل ہے کہ جو کچھ کہہ دیا گیا، فرما دیا گیا، وہ حق ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا اور کون ہے نا؟ اور میرے سرکار نے الحمدللہ جو فرمایا زبان سے، وہ بھی خدا کا کلام ہے۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول بھی اللہ کا کلام ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن جبریل کے واسطے سے آیا، حدیث ڈائریکٹ، یا جبریل کا ہی واسطہ نہیں ہے، اللہ نے جو فرما دیا حبیب نے فرمایا ہے نا، زبان پہ جاری فرمایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں خواہش سے، ہاں جب اللہ پاک وحی فرماتا تبھی بولتے ہیں۔ تو حضور کا فرمان بھی وحی الہی ہے، جیسے قرآن وحی الہی ہے، ایسی حدیث رسول بھی وحی الہی ہے۔ تو اللہ کے کلام پر جتنا ہم کو یقین ہے، حدیث رسول پر بھی اتنا ہی یقین ہونا چاہیے، ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت و جماعت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمارے تمام معمولات کو جو عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت سے وابستہ ہیں، اللہ پاک اس کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات میں اس لیے وضاحت کے ساتھ کیا کہ میں نے ایک بیان سنا تھا اس کا نائک کا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ حیات شہداء جو ہے وہ یہاں کی حیات نہیں ہے، وہ تو قیامت میں زندہ کیے جائیں گے، سمجھا؟ اس لیے اس کی وضاحت کیا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے عقائد اہل سنت یہی ہیں کہ شہداء کرام اپنے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ زندہ ہیں، جسم کے ٹکڑے اڑ گئے، گلا کٹ گیا، خون بہہ گیا، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہیں۔ بولو کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو زندہ فرما دیا، یقیناً وہ زندہ ہے، اور اللہ نے اس کو مردہ کہہ دیا، وہ یقیناً مردہ ہے۔ مردہ کس کو کہا اللہ نے؟ ایسے کفار و مشرکین جو حق نہیں مانتے، حق بات نہیں سنتے، حق کا کلمہ نہیں پڑھتے، ایسے حقانیت کو نہ ماننے والوں کے لیے فرمایا انک لا تسمع الموتى، محبوب یہ تو مردہ ہے، مردہ، حالانکہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کافر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، شادی بیاہ کر رہا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ مردہ ہے۔ اللہ جس کو مردہ کہے وہ مردہ ہے۔ اور جسم کٹ گیا، خون بہ گیا، جسم کے ٹکڑے اڑ گئے، دھجیاں اڑ گئیں، رب نے فرمایا زندہ ہے، تو یقیناً وہ زندہ ہے۔ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہے، اور اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا۔ لہذا مسلمانوں اپنے عقائد کی حفاظت کرو، ایسے بیہودہ لوگوں کے قریب نہ جاؤ، نہ ان کی گفتگو سنو جو تمہارے دین و ایمان کے لیے خطرہ بننے والے ہیں، ہے نا؟ ان سے دوری اختیار کرو، ایاکم و ایاہم، ان کے قریب مت جاؤ، اگر وہ تمہارے قریب آئیں تو تم ان سے تم دور ہو جاؤ۔ سلامتی ایمان کی اسی میں ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی وہابی آپ سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے، جب ملے جب السلام علیکم، خیریت سے ہیں، کیسے ہیں، آئیے نا بیٹھیے 2 منٹ، دوستی کرنا چاہ رہا ہے تاکہ آپ کا ایمان برباد کرے، اس کی پلاننگ ہوئی ہے، اس لیے دوستی کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس سے دوری اختیار کرو۔ اگر وہ زبردستی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے، آپ اٹھ کے چلے جائیے وہاں سے۔ اس کا طریقہ یہی بتایا گیا اسلام میں۔ دیکھیے علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہیں۔ کون ہے یہ؟ تابعی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابہ کا دور پائے، صحابہ کو جنہوں نے پایا، صحابہ کی صحبت میں بیٹھے، ان کو کہتے ہیں تابعی۔ بہت اونچا مقام ہے ان کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی تابعی ہیں،
صحابہ کا زمانہ پائے، صحابہ سے حدیثیں آپ نے لیں، تو تابعی ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں ایک حدیث رسول پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، سن لیجئے۔ حضرت نے اس کو دیکھا، جان گئے کون آدمی ہے، کیونکہ وہابیوں کے چہرے بولتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو کون سے عقیدے کا ہے، چہرے پہ رونق نہیں ہوتی ہے وہابیوں کے، نورانیت نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ سنیوں کے چہرے اگرچہ کہ وہ بے نمازی کیوں نہ ہو لیکن چہرہ چمکتا ہے، کیونکہ دل میں ایمان کا نور ہے، اس کے وہ ایمان کا نور چمکا رہا ہے، حضور کی محبت دل میں وہ محبت چمکا رہی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو محترم سامعین، تو وہ ابن سیرین کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں حدیث رسول پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، سن لیجئے درس حدیث۔ تو فرمایا میں تجھ سے نہیں سنوں گا، بالکل دو ٹوک انداز میں فرمایا تجھ سے نہیں سنوں گا، کوئی رعایت مربت نہیں کیا آپ نے۔ حیدرآباد میں رعایت مربت بہت ہے، ارے پڑوسی ہے بھائی بیچارہ آگے بیٹھ گیا، حدیث سناتا ہوں اور سن لیں گے نا، کیا ہوتا کیا ہوتا بعد میں پتا چلتا، چند دن کے بعد کیا ہوتا ابھی نہیں معلوم ہوتا، ابھی تو محبت بھری باتیں چلتی ہیں، عزت کی باتیں، معزز پنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب اصل بات پہنچا دیتا ہے، دل میں بیٹھ جاتی، تب ایمان برباد ہو جاتا، تب پتا چلتا میں کیا تھا، کیا ہو گیا، کیا سے کیا ہو گیا، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، وہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، سمجھ رہے؟ تو بہرحال وہ دوستی بہت خطرناک ہے ان کی۔ تو ابن سیرین نے کہا میں تجھ سے حدیث رسول نہیں سنوں گا۔ کہا حضرت ٹھیک ہے، کتنا چکٹ ہے دیکھو آپ، کہتا ہے ٹھیک ہے حدیث رسول نہ سنیے، قرآن کی آیت سن لیجئے۔ اب قرآن کی آیت بول رہا، حضرت نے فرمایا میں تجھ سے قرآن کی آیت بھی نہیں سننا چاہتا۔ پھر آپ نے اور سختی کے ساتھ فرمایا تو اٹھ کے چلا جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے، نکل، گیٹ آؤٹ، نکل یہاں سے۔ وہ بیٹھا رہا دیکھتے ہوئے، کہا کہ تو جا یہاں سے، تو نہیں جائے گا تو میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دو طرفہ بات کی آپ نے، تو نہیں جائے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا۔ تو آپ کے جو شاگرد رشید تھے وہاں بیٹھے تھے اور بھی لوگ، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، جیسے جنرل آدمی کرتا ہی ہے، بھائی کوئی آدمی حدیث رسول سنانا چاہ رہا آپ نہیں سنے، کوئی قرآن پڑھ کے سنانا چاہ رہا نہیں سنے۔ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور وہ تو آیا تھا بیچارہ نیک بندہ اللہ کا جو حدیث رسول اور قرآن کی آیت پڑھ کے سنانا چاہتا تھا۔ کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، یہ بد مذہب ہے، یہ بدعقیدہ ہے، اس کی زبان سے اگر میں حدیث رسول سن لیتا، اس کا غلط مطلب سمجھا دیتا اور وہ غلط مطلب میرے دل دماغ میں بیٹھ جاتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ قرآن پڑھتا، قرآن کی غلط تفسیر بیان کرتا اور میرے دل دماغ میں تفسیر بیٹھ جاتی، غلط تفسیر، میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ اس لیے میں نے پرہیز کیا، میں قرآن پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، لیکن اس کے ذریعے نہیں سنوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ بد مذہب بد عقیدہ آدمی ہے۔ سمجھ میں یہی بات آپ کو کلیئر کٹ۔ اس لیے وہابیوں سے دوستی مناسب نہیں ہے، ان کی قربت مناسب نہیں ہے، ان کی صحبت مناسب نہیں ہے۔ پرہیز کرو، اتنا سخت جملے آپ کو شاید ہی کوئی بتاتا ہوگا۔ الحمدللہ فقیر حق بولنے میں نہیں شرماتا۔ جو بات حقانیت کی ہے میرے تمام برادران اسلام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، وہ بچے گا، ہے نا؟ کوشش کرنا تو اپنا کام ہے، توفیق کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں جہاں تک ہو سکے، اپنے خاندان میں کوئی وہابی ہو گیا مت بلاؤ دعوت میں اس کو، نہ اس کی دعوت میں جاؤ، برا مانتا مان لے تو آپ کہیں گے رے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ہمارا رشتہ دار ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھپھا ہے، نہیں جانا اس کے پاس، پھر کہاں جانا، پھر مانیں گے تو رشتہ دار ہے نا، سب سے تعلقات منقطع کر لینا، اکیلے رہنا، دنیا میں رہو اکیلے، اکیلے رہنے میں مر نہیں جائیں گے آپ، جب موت آئے گی تبھی مریں گے۔ ارے پھر ہمارا ساتھ کون دے گا، اس کی فکر مت کرو،
اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ رسول کی محبت میں سب کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ چچا، نہ تایا، نہ پھپھا، نہ خالو، کاروبار، سب چیز قربان کرتے ہیں اللہ رسول کی محبت میں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ تم اکیلے ہو گئے، خالی ہاتھ ہو گئے، کون ساتھ دے گا، کون تمہاری حمایت کرے گا، کوئی برا وقت آ جائے تو کون تمہاری مدد کرے گا، ایسا مت سوچنا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل امین کو تیرا ساتھی بناؤں گا۔ تو فکر مت کر، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جبریل امین کو، سید الملائکہ کو تیرا ساتھی بناؤں گا، تیرے ساتھ کھڑے رہیں گے وہ تیرے، تو اکیلا نہیں ہوگا۔ جبریل کی تائید تیرے ساتھ ہوگی، جبریل کی حمایت تیرے ساتھ ہوگی، اور جبریل کی حمایت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، تو گویا اللہ بھی ساتھ ہے، جبریل بھی ساتھ ہے نا۔ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، کیا ہی اچھا وہ دوست ہے ہمارا، کیا ہی اچھا مددگار ہے اللہ پاک۔ ارے اس کی مدد جب شامل حال ہو جائے گی تو دنیا کی کوئی سورما طاقت تمہارا بال پیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو اور اپنے عقیدے پہ قائم رہو۔ یہ سب سوچنا دنیا داروں کی سوچ ہے، یہ دنیا دار سوچتے ہیں ارے انہیں کٹ گیا، انہیں کٹ گیا، محلے میں کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، اکیلا پڑ گیا، ہو جاؤ اکیلے ہو جاؤ، کیا غم ہے؟ اللہ تعالیٰ مددگار کافی نہیں ہے؟ بولو جی، کافی ہے ہمارے لیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے ہماری وکالت کرنے والا۔ محترم دوستو، یہ چند مفید باتیں ہیں، اس کو گرہ سے باندھ کر رکھو، پتہ نہیں آگے چل کر آپ کو یہ باتیں بتائے گا یا نہیں بتائے گا، کچھ پتہ نہیں، لیکن فقیر نے اپنی دینی ذمہ داری کو پورا کیا اور آپ کے سامنے ہر بات کو کھول کر بیان کر دیا۔ اب یہ فکر میں نہ لانا کہ کون میرا ساتھ دے گا، جبریل ساتھ دینے والے، اللہ ساتھ دینے والا، بولو انشاءاللہ جبریل ساتھ دینے والے، اللہ ساتھ دینے والا ہے۔ اور کیا چاہیے ہمارے لیے؟ اس کی مدد مل جائے تو میاں کیا ہے۔ ارے آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے، کتنے تھے؟ 313، وہ بھی نہیتے تھے، خالی ہاتھ تھے، نہ سواریاں تھیں، نہ لباسی برابر تھا، نہ پاؤں میں چپل جوتا تھا، ننگے پاؤں چلتے ہوئے مدینے پاک سے میدان بدر کا راستہ 220 کلومیٹر کا راستہ صحابہ نے پیدل چل کے طے کیا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تم چل سکتے ہو؟ پہاڑوں پہ چلتے ہوئے گئے۔ جب بدر کے میدان میں پہنچا یہ فقیر گزشتہ ربیع الاول شریف کے موقع پر، پہاڑی پہاڑ ہے پورے مدینہ شریف سے، جو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے میدان بدر تک، بلکہ میدان بدر سے اور آگے نہ جانے کہاں تک چلا گیا سلسلہ، پہاڑی پہاڑ ہے، راستہ نہیں ہے، اب راستہ بنا ہے، سڑک بنی ہے، پہاڑ توڑ کر راستہ بنایا گیا۔ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ ایک پہاڑ چڑھو پھر اس کو اترو، پھر دوسرا پہاڑ چڑھو پھر اترو، اس طریقے سے لگاتار پہاڑیاں ہیں۔ تو میرے آقا اور صحابہ کرام ان پہاڑیوں کو طے کرتے کرتے چلتے چلتے میدان بدر میں پہنچے تھے۔ 313 سے، رمضان کا مہینہ ہے، چلچلاتی بھی دھوپ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو سینے میں رکھ کر صحابہ کرام جب میدان بدر میں پہنچے، میرے آقا نے اپنے صحابہ کی حالت دیکھی، رب تعالیٰ کی رحمت کو للکارا، آپ نے پکارا، کہا مولا آج مٹھی بھر مسلمان تیری محبت میں پیدل چلتے ہوئے میدان بدر تک پہنچے ہیں۔ یہ کافروں کا لشکر جرار 1000 کی تعداد میں ہے، پورے مسلح ہے مالک، ہمارے پاس نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ ہمارے پاس سواریاں ہیں، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، مولا آج ان سے مقابلہ کرنا ہے ہم کو، اگر تو نے آج ہماری مدد نہ کی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا پھر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضور نے اس طرح دعا مانگی رب کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے جبریل علیہ السلام کی قیادت میں روانہ فرمائے۔ قرآن میں تفصیل موجود ہے، اٹھاؤ قرآن کا مطالعہ کرو۔ 5000 فرشتے آئے اور جبریل علیہ السلام اس تمام فرشتوں کی فوج کی سپہ سالاری فرما رہے ہیں۔
تو صحابہ نے جنگ کے دوران ایک آواز سنی، یا حیزوم آواز آ رہی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا لیکن آواز برابر آ رہی ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کافر پر وار کرنے والے تھے، ہمارے وار کرنے سے پہلے دیکھا وہ کٹ کے ڈھیر پڑا ہوا ہے، کٹ گیا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا. ہم حیرت میں ہیں کیا ہو رہا ہے. تو میرے آقا جو غیب جاننے والے سرکار ہیں، حضور کے سامنے جب سارے واقعات بیان کیے تو میرے آقا نے فرمایا وہ جبریل کی آواز تھی جو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے تھے، وہ تمہارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر وہ کافروں پہ حملہ کرتے جاتے تھے. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، یہ مدد کل بھی تھی، آج بھی ہو سکتی ہے، صبح قیامت تک ہو سکتی ہے. میرا مولا کل بھی قادر تھا، آج بھی قادر ہے، ہمیشہ قادر رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. تم فکر مت کرو، غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. بولو اللہ ہمارے لیے کافی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ پاک مجھ بولنے والے کو، آپ سننے والوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج اب آپ کی نیت ہے کہ جنت البقیع کی مٹی مل جائے. وہ مٹی کتنی مبارک مٹی جہاں سرکار چلے پھرے ہیں اس زمین پر. صحابہ کے مزارات ہیں وہاں پر، اہل بیت کے تھار ہیں، مزارات ہیں اس زمین پر. تو اس کی مٹی بطور تبرک آپ لاتے ہیں اور کسی مسلمان کی قبر میں آپ اس کو بطور تبرک یہ سمجھ کے ڈالتے ہیں کہ اللہ پاک اس مٹی کی برکت سے صاحب قبر کو رحمتیں عطا فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، تو اللہ پاک آپ کی نیت پوری فرمائے گا. کر سکتے ہیں. حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ جو مدرسہ زیر تعمیر ہے الحمدللہ آخری مراحل میں ہے. فرش کا کام چل رہا ہے اور ابھی بیت الخلا وضو خانہ وغیرہ بننا باقی ہے. اس کے لیے آپ اہل خیر حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنے بڑے کام میں بھی تعاون فرمایا اور مزید آگے بھی آپ تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ رکھنے والے، ان کے لیے مال کی کیا حقیقت ہے؟ بولیے. جب جان دینے کا جذبہ دل میں موجود تو مال کی کیا حقیقت ہے؟ یہ مال تو آتا جاتا رہتا ہے. تو اللہ کی راہ میں آپ اپنا مال خرچ کیجئے، اور جن حضرات نے وعدہ کیا تھا شب برات کے موقع پر جو رقم دینے کا، برائے کرم وہ اپنی وعدہ کی ہوئی رقم کو پہنچا دیں. جو حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ نماز کے بعد بھی آپ جب یہاں مسافے کے لیے آئیں گے تب آپ اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ، بڑی تعداد میں بچے آئے ہیں، بچیاں بھی آئی ہیں، بڑی تعداد میں بچے بھی آئے ہیں. ابھی بہت بڑا انتظام کرنا ہے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے. تقریباً 100 کے قریب تو بچیاں آ گئی ہیں پڑھنے کے لیے، اور اتنی ہی تعداد میں طلباء بھی ہیں اور مزید آ ہی رہے ہیں. سمجھا؟ مزید بچے آ ہی رہے ہیں. یہ دیکھو ابھی آسام سے آئے ہیں، کھڑے رہو بیٹا ذرا. یہ نوجوان آسام سے پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں دارالعلوم فیض العطا. انہوں نے میری تقریر سنی تھی یوٹیوب پر یا فیس بک پر، جہاں بھی سنی تھی بہرحال. تو ان کے پڑوس میں ایک وہابی رہتا ہے، امام، مسجد کا امام ہے. اس نے کہا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے. یہ نوجوان بچہ بھڑک اٹھا کہ آپ غلط بولتے ہو، ہمارے علماء کرام سے فرماتے ہیں اللہ پاک نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور تم کہتے ہو نہیں ہے. تو اس بندے نے اپنے گھر والوں سے اختلاف کیا اس بات پر، کیونکہ وہ دعوت میں بلانا چاہتے تھے، لیکن اس بندے نے کہا کہ نہیں بلانا اس امام کو جو بدعقیدہ ہے، جو حضور کا علم غیب نہیں مانتا ہے. وہی جذبہ محبت لے کر پڑھنے کے لیے یہاں پر چلا آیا ہے. تکبیر، رسالت، اذان حضور شہباز دکن. تو یہ بچہ جب پڑھ لکھ کر یہ کہتی، ان کی تمنا کیا ہے سنو، کہ حضرت میرے پاس علم نہیں ہے. سوالات کرنے والے بدعقیدہ ہم سے سوال کرتے ہیں، جواب دینے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. میں اس لیے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. جاب کرتا تھا بچہ، جاب چھوڑ کے آیا ہے، سمجھا؟ جاب چھوڑ کر آیا ہے. اور اس کی تمنا یہ ہے کہ میں عالم دین بنوں تاکہ ہر بدعقیدہ کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اب ایسے بچوں کو اگر آپ نے پڑھا دیا، ان کی تعلیم کا ذریعہ آپ بن گئے، ان کے کھانے پینے کے رہنے کا انتظام آپ نے کر دیا، بتاؤ کتنا عظیم الشان ثواب ہے اس کے لیے. بولو، اندازہ لگا سکتے ہو؟ اللہ اکبر. یہ موقع حسین ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. کوئی
دوسرے گاؤں کا واقعہ نہیں ہے، آپ کے خود شہر کا واقعہ ہے۔ مدرسہ آپ ہی کے شہر میں، آپ خود یہاں روز تشریف لاتے ہیں، کم از کم جمعہ میں تو آتے ہی ہیں، سب چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ برائے کرم معائنہ فرمائیے نماز کے بعد، دیکھیے کہاں تعمیر، کیسی تعمیر ہوئی ہے، ابھی کیا بننا باقی ہے، اس میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان بھائی اپنا دینی جذبہ سمجھ کر اس کو تھوڑا تھوڑا حل کر لیں، انشاءاللہ تو کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔